اب میں بلا تاخیر دعوت سخن دیتا ہوں اپنی جماعت کے مایہ ناز مقرر محقق عالم دین مناظر اسلام فاضل نکتہ دان استاد العلماء حضرت مولانا حافظ عمر صدیق صاحب حافظہ اللہ تعالی کو کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ محترم جناب حضرت مولانا حافظ محمد عمر صدیق صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ساؤنڈ اسپیکر والے سے گزارش ہے کہ اس کی آواز کو سادہ کر دے تاکہ میں ان لوگوں کو کچھ باتیں سمجھا سکوں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد فاز واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد نبیوں کے امام پاک بازوں کے سردار نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ان گنت لاتعداد بے شمار درود و سلام۔ حضرات، مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ امیر المومنین سید المسلمین خال المؤمنین سیدنا و سید ساداتنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما ان کی فضیلت ہے۔ آپ اپنے ذہنوں میں شاید یہ بات لے کر آئے کہ امیر المومنین سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے فضائل میں کوئی لمبا چوڑا مواد موجود نہیں، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔
اہل تشیع امیر المومنین سید المسلمین خال المؤمنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو باتیں کہتے ہیں، میں ترتیب وار ان کے وہ اعتراضات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، ان کے جوابات، اور پھر نسبی اور نسلی اور نصی منصوص جو ان کے فضائل ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اہل تشیع کا سب سے پہلا اعتراض، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو نام کا معنی ہے وہ کیا ہے؟ ان کے ذاکر، ان کے واعظ، ان کے مجتہد سیدنا امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تبرہ کرنے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں، اور جو جاننے والے ہیں وہ جانتے ہیں، اور جو نہیں جانتے میں اس غلیظ اور گندی بات کو اپنی زبان پر رب کے گھر میں بیٹھ کر نہیں لا سکتا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ تشبیہ دیتے ہیں ونعوذ باللہ من ذالک، ایک کتے کے ساتھ، ونعوذ باللہ من ذالک الف الف مرہ، اللہ ان زبانوں کو ہمیشہ کے لیے بند کر دے۔ حضرات، تبرہ کرنے کے لیے ان کا دوسرا جو طریقہ کار ہے، کہتے ہیں مولا علی اور آل علی یہ تو پیدائشی مسلمان، اور یہ مسلمان ہوئے غزوہ خیبر کے بعد، بعض کہتے ہیں فتح مکہ کے بعد، بڑا تھوڑا سا عرصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں پایا، بڑے ہوشیار، اور نعوذ باللہ من ذالک جو الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں کہ عیار ہونے کی وجہ سے اقتدار پر قابض ہو گئے، اور تیسری بات کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جرم کہ وہ یزید کے والد ہیں، آج تک اہل تشیع نے جتنی بھی باتیں کہی ہیں وہ ان تین باتوں کے ارد گرد ہے، ایک نام پر، ایک قبول اسلام پر، اور ایک کہ وہ یزید کے والد تھے۔ حضرات، یزید کا باپ ہونا یہ کوئی جرم نہیں، اگر یہ جرم ہے تو آئیے میں اہل تشیع سے سوال کرتا ہوں، کتاب تمہاری، زبان میری ہے، روضہ کافی میں اور میرے اور آپ کے علم میں ہے کہ مندروالا میں اہل تشیع کا ضخیم کتب خانہ ہے۔ ذمہ داری کے ساتھ بات کہتا ہوں کہ اگر ان کا باپ ہونا جرم ہے تو بتائیے کہ زین العابدین اور ان کی اولاد میں بالخصوص
حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے زین العابدین، انہوں نے حاکم وقت اور خلیفۃ المسلمین اگر کسی کو تسلیم کیا تو یزید بن معاویہ بن ابی سفیان کو تسلیم کیا ہے۔ دوسری بات، میں اس بات پر نہیں جانا چاہتا کہ کون قصوروار تھا کون قصوروار نہیں۔ ہمارا یزید کے بارے میں وہی موقف ہے جو 14 صدیوں کے ائمہ محدثین کا موقف ہے، اور میرا اس پر بیان انٹرنیٹ پر موجود ہے، وہ سماعت کر سکتے ہیں کہ ہماری جماعت کا یزید کے بارے میں کیا موقف ہے۔ لیکن ان لوگوں کو آئینہ دکھانا چاہتا ہوں کہ جو یزید کے ساتھ تعلق اور نسبت کی وجہ سے لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں کہ پھر تم زین العابدین حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو کیا کہو گے؟ حضرات، اگر بیٹا برا ہے، باپ کا قصور نہیں ہے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا یا بنی ارکب معنا، اور بیٹا کیا کہتا ہے؟ ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح۔ اور کوئی آج تک مائی کا لال اولو العزم انبیاء اور رسل کے سردار نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے بیٹے کی وجہ سے برا کہنے کی جرات کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ حضرات، آئیے دوسری بات پر، متاخر الاسلام ہے، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فضیلت ملی ہے تو ملی کیوں ہے؟ میں آپ کو گہرائی میں لے کر جانا چاہتا ہوں۔ سیرت کی کتابیں حیات القلوب ملا باقر مجلسی کی ہو، منتہی اعمال ہو، یا ملا باقر مجلسی کی بہار الانوار ہو، یا سیرت ابن کثیر کی ہو یا ابن حشام کی ہو، صحیح بخاری میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و کردار کی جھلکیاں ہو۔ ابو سفیان ہے، دربار حبشہ کا ہے، ذرا دیکھو بیٹا کس کا ہے، اور لوگوں آؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا خیارکم فی الجاہلیۃ خیارکم فی الاسلام، اور جو جاہلیت میں اچھا ہے وہ اسلام میں بھی اچھا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ ابو سفیان ہے۔ اللہ کے نبی کے بارے میں بڑے دربار میں پوچھا گیا کیف فیکم قال هو فینا ذو نسب، اور تم میں کیسا ہے؟ کہنے لگے نسب والا ہے۔ کیا اس کے والدین میں پہلے بھی کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ جواب دے دیا، ماننے والے غریب ہیں یا امیر ہیں؟ جواب دے دیا، بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ جواب دے دیا، تو عقل کے پیٹ چلانے والا ہے، اللہ کی قسم ہے کوئی مائی کا لال اسلام قبول کرنے سے پہلے ابو سفیان کا جھوٹ بھی ثابت نہیں کر سکتا، اور معاویہ کی عدالت و صداقت پہ بھی حرف گیری کر سکتا نہیں ہے۔ سچ بولا ہے، ابھی دشمن ہے، اور جب نبی کا دشمن ہے تب اس نے جھوٹ نہیں بولا۔ اللہ کی قسم ہے، یہ دلیل ہے، اسلام لا کر پھر جھوٹ بول سکتا نہیں ہے۔ کہاں باتیں کرتے ہو؟ جب نبی کا دشمن تھا اس نے تو تب جھوٹ نہیں بولا تھا۔ کوئی مائی کا لال آئے، کوئی یہاں کا کوئی وہاں کا،
اور ہم نے کہا اور ان سے پوچھا اور پوچھتے رہیں گے، آؤ صدیق کی صداقت پہ بات کرنے والوں، عمر کی شجاعت پہ بات کرنے والوں، عثمان کی حیا پہ بات کرنے والوں، باتیں بنائی ہیں، یاروں نے بنائی، بعد میں بنائی، اور کوئی ان کا سر اور پاؤں نہیں ہے۔ آؤ نا ابو بکر صدیق کے عقیدے پر کوئی انگلی اٹھا کر دکھائے، ان کے اعمال پر، ان کی عبادات پر، ان کے زہد و تقوی پر، ان کے تقوی و ورع پر کوئی مائی کلام ابو بکر صدیق کے عقیدہ پر، ان کے ورع و تقوی پر، ان کی اللہیت پر، ان کی پرہیزگاری پر، ان کی صداقت پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ آج آ کے بات ان کے پاس یہی ہے کہ علی کا پہلا نمبر ہے۔ بھائی پہلے نمبر کی دلیل کیا ہے؟ علی کا پہلا نمبر ہے۔ کون کہتا ہے؟ کہتا ہے دمادم مست کلندر، علی کا پہلا نمبر۔ کلندر کی بات دلیل نہیں ہو سکتی۔ جو نشے میں مست ہو، جو بھنگ پیے، جو چرس پیے، جو افیون کھائے، اور اس کی بات تیرے ہاں حجت تو ہو سکتی ہے، اہل حدیث اس کی بات کو کبھی دین ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کچھ کہتے ہیں دمادم مست کلندر، صدیق کا پہلا نمبر۔ میں کہا کرتا ہوں ایسے نہ کہو، کہو ہوش ہے دم دم میں، ہم مست نہیں ہیں، بوٹی نوش نہیں ہے، ہوش میں ہے۔ ہوش میں کہتا ہے کلندر نہیں، ایمان والا، اسلام والا، ہوش میں کہتا ہے مسلمان، مومن، مواحد۔ صدیق کا پہلا نمبر ہم ہوش میں کہتے ہیں، اور بوٹیاں پی کر تو بڑی باتیں غلط بھی نکل جاتی ہیں۔ لوگ تو بوٹیاں پی کر اپنی ماں سے بھی منہ کالا کر لیتے ہیں، محرمات سے بھی منہ کالا کر لیتے ہیں۔ ام الخبائث کہا گیا ہے۔ ہم جو بات کرتے ہیں، اور رب ہمارا حی اللہ یموت ہے، نبی اللہ کی قسم ہے، پوری کائنات میں جس سے بڑھ کر ہوش و حواس والا کوئی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اس کی جماعت کے کیا کہنے ہیں؟ تم کہتے ہو مست کلندر کہتا ہے علی کا پہلا نمبر ہے۔ میں نے کہا اگر پہلا نمبر ہے، اہل حدیث کو اگر منانا ہے، کلندر کی بات نہ سنا، تجھے قرآن پڑھنا پڑے گا، پورا قرآن بسم اللہ کی بات سے لے کر والناس کی سی تک پڑھتے چلے جاؤ۔ اللہ کی قسم ہے اگر پہلا نمبر ملے گا تو ابو بکر صدیق کا ملے گا۔ میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ ہو خلافت بلا فضل کی بات کرنے والوں، آؤ اسلام قبول کرنے میں ابو بکر بلا فضل ہے، قربانیاں دینے میں بلا فضل ہے، بیٹی کا رشتہ دینے میں بلا فضل ہے، مکے میں بلا فضل ہے، شاب ابی طالب میں بلا فضل ہے، ہجرت کی رات غار میں بلا فضل ہے، بدر میں بلا فضل ہے، احد میں بلا فضل ہے، خندق میں بلا فضل ہے، اور خیبر میں بلا فضل ہے، حنین میں بلا فضل ہے، اور دنیا میں بھی بلا فضل ہے، اور ساتھ یار غار یار قبر میں بھی بلا فضل ہے۔ اللہ نے ایک ضمیر میں جمع کر دیا ہے۔ پھر بھی کہتا علی کا پہلا نمبر ہے۔ میں نے کہا نمبر کی دلیل دے دو، اور تم بھی بات کیا کرو، ہم مولویوں کے کندھے استعمال کرنا چھوڑ دو۔ اوروں سے کہا تم نے، اوروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ یہ باتیں ان کے سامنے رکھو،
اور ان سے پوچھو علی کو پہلا نمبر دیتے ہو، علی کو پہلا نمبر دیتے ہو، ہم ابو بکر صدیق کو پہلا نمبر دیتے ہیں۔ ابھی بتاتا ہوں کہ میں نے اس کو پہلا نمبر نہیں دیا، علی اور آل علی نے پہلا نمبر دیا۔ کتابیں تمہاری ہے، زبان میری ہے، اور اگر ایک بھی حوالہ غلط ثابت ہو، اللہ کی قسم ہے کڑی سے کڑی سزا قبول کرنے کو تیار۔ میدان میں کہتا ہے پتا ہے ہجرت کی رات تھی۔ میں نے کہا ہاں ہجرت کی رات تھی۔ مولوی کہہ کر کہتا ہے جواب دیتے جانا، یہ وہ باتیں کر رہا ہوں جو تمہارے ساتھ تجرباتی باتیں جو ان لوگوں سے ہو چکی ہیں۔ کہتا ہے ہجرت کی رات تھی۔ میں نے کہا ہجرت کی رات تھی۔ کہتا ہے بستر نبی کا تھا۔ میں نے کہا ہاں بستر نبی کا تھا۔ کہتا ہے لیٹے علی تھے۔ میں نے کہا ہاں علی تھے۔ کہتا پتا یہ چلا پیغمبر بستر سے اٹھے، علی لیٹ گئے بلا فصل، پہلا نمبر۔ میں نے کہا جو پیغمبر کے بستر پہ لیٹے، پیغمبر کے بستر پہ لیٹے۔ حضرات اس بات کو اپنے ذہن میں پبست رکھنا ہے، بڑی قیمتی بات ہے، اپنے ذہن سے نہیں نکالنا۔ میں نے پوچھا کتنی راتیں علی لیتے رہے؟ کہتا ہے 3 راتیں لیتے رہے۔ میں نے کہا میں 6 بھی ماننے کو تیار ہوں، 12 بھی مان لیتے ہیں، 18 بھی مان لیتے ہیں، مہینہ بھی مان لیتے ہیں۔ جو پیغمبر کے بستر پہ سوئے اس کا نمبر ہے، وہ بہتر ہے، وہ برتر ہے، وہ افضل ہے۔ کہتا ہے ہاں ہاں۔ میں نے کہا اور لوگوں فیصلہ کر لینا، جو پیغمبر کے بستر پہ 3 راتیں سوئے وہ بہتر و برتر ہے، اور جو پیغمبر کے بستر عائشہ صدیقہ کئی سال سوئے کہ جس کے بستر میں رب کی وحی آئے، پھر وہ افضل و بہتر کیوں نہیں ہے؟ اور فیصلہ تم کر لینا۔ اور مندرہ والا کے باسی سن لے، میں معاویہ کا شجاعی کیوں ہوں، اللہ کی قسم بتاتا ہوں، سنتے جانا۔ کہتا ہے علی کا پہلا نمبر ہے۔ بات کدھر لے گیا مولوی؟ بات لا بستر پہ، پیغمبر کے بستر پہ، پیغمبر کے بستر پہ علی سوئے ہیں، پیغمبر کے بستر پہ۔ میں نے کہا ہاں ایک وہ ہے جو پیغمبر کے بستر پہ سویا، اور ایک وہ ہے کہ نبی جس پر سویا، ایک وہ ہے جس کے پاس پیغمبر کا بستر ہے، اور ایک وہ ہے کہ جس کے پاس نبی ہے۔ اب بتا بستر والا افضل ہے یا نبی والا افضل ہے؟ بھائی دیکھ لو، توجہ کر لو تو۔ حضرت مولانا انعام الرحمان یزدانی صاحب جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا۔ حضرات بھائی توجہ ہے، گفتگو ختم کر دوں۔ ماشاءاللہ آپ کے قائد تشریف لے آئے ہیں۔ حضرات آپ کے اور ان کے درمیان میں زیادہ پھر اب حائل نہیں ہوتا۔ آئیے ایک بات کرتا ہوں، باقی مضمون پھر اللہ نے چاہا تو آئندہ سا سن لو، سنتے جاؤ، آپ سنتے جاؤ۔ ایک ہے جو پیغمبر کے بستر پہ سویا، اور میری گل دی سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں؟ مولوی صاحب تسی اٹھو، آدھر ہوتا اٹھو، کوئی گل نہیں خطرے والی، پاجی اٹھو تو صحیح۔ تھوڑے مگر نہیں بیٹھا، اٹھا یار، ہاں جی اٹھو۔ میں کی گل کی تھی دس اگر تم ہی لگتا ہے سوتا ہے، تم سیتے بیٹھے ہی سوتا ہے۔ حضرات بات کو سمجھ، دلیل کیا دیتے ہیں؟ ہجرت کی رات نبی کا بستر تھا، پیغمبر کے بستر پہ سونے والے کا پہلا نمبر تھا، پیغمبر کے بستر پہ سونے والا برتر و بالا ہے۔ میں نے کہا 2 مسئلے حل ہوتے ہیں۔ پہلا مسئلہ
ازواج مطہرات کی عزت و عظمت کا، وہ بھی پیغمبر کے بستر پہ سوئی ہے. اور دوسرا مسئلہ، ایک کے پاس نبی کا بستر ہے اور ایک کے پاس نبی کا وجود ہے. بتا، لاجک تیری ہے، معیار تیرا ہے، پتا یہ چلا. اور لوگوں، نمبر اس کا ہے جس کے پاس نبی کا وجود ہے، اس کا پہلا نمبر ہے. کہتا ہے مضبوط دلیل ہے. میں نے کہا کون سی ہے؟ کہتا ہے غزوہ خیبر. میں نے کہا ہاں غزوہ خیبر ہوا. کہتا ہے ہوا، ہو گیا. کہتا ہے ابو بکر عمر عثمان ادھر ہی تھے. میں نے کہا جو چاہے اس نے کرشمہ ساز کرے، اور جنگوں کی باری آتی ہے صحابہ کو بھگاتے رہتے ہیں، خیبر کی باری آتی ہے. کہتے سب ادھر ہی تھے. میں نے کہا ہاں ادھر ہی تھے. کہتے جھنڈا دینے کی باری آئی، جھنڈا دینے کی باری آئی، جھنڈا دینے کی باری آئی. اور توجہ سے، جھنڈا دینے کی باری آئی. علی کو جھنڈا دیا، ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے. جھنڈا دے کر پتہ یہ چلا کہ مولا علی خلیفہ بلا فصل ہے. میں نے کہا دلیل تیری ہے، معیار تیرا ہے، اب جواب دیتے جانا. نبی بیمار ہوئے، کہنے لگا ہوئے. میں نے کہا مولا علی کدھر تھے؟ حسن و حسین کدھر تھے؟ عباس کدھر تھے؟ عبداللہ بن عباس کدھر تھے؟ قسم بن عباس کدھر تھے؟ فضل بن عباس کدھر تھے؟ کہتا ادھر ہی تھے. میں نے کہا پھر بتا، ایک کو پیغمبر نے جھنڈا دیا اور بیماری کے عالم میں علی بھی ہے، مولا علی، مولا حسن و حسین بھی ہے، مولا عبداللہ بن عباس بھی ہے، مولا عباس بھی ہے. جب مصلی کی باری آئی، اللہ کے نبی نے کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. اور بتاؤ، ایک کو نبی نے جھنڈا دیا ہے، ایک کو پیغمبر نے مصلی دیا ہے. پہلا نمبر خلیفہ بلا فصل جھنڈے والا ہے یا مصلی والا ہے؟ حضرات، آئے کوئی مائی کا لال شیعہ میدان میں آ کر دلیل و برہان کے ساتھ ہم سے بات تو کرے. یہ کون ہے؟ غور کیجئے گا. جعفر طیار کی بیوہ ہے، علی کی بھابھی ہے. سیدنا جعفر طیار شہید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بھابھی ہے، حضرت جعفر طیار کی بیوہ ہے. اور آئے کوئی بتائے جعفر طیار کی بیوہ کے ساتھ نکاح کرنے والا کون ہے اور نکاح کروانے والا کون ہے؟ نکاح کروانے والے علی ہیں، اور جس کے ساتھ نکاح کیا گیا ہے یہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اور آؤ میں ان سے پوچھا کرتا ہوں، اور مجھے بتاؤ امام باقر کی والدہ کا نام کیا ہے؟ نہیں بتاتے. پوچھو ان سے امام باقر کی والدہ کا نام کیا ہے؟ عقیدہ لیے پھرتے ہیں. انبیاء اور ان کے والدین، آئمہ اور ان کے والدین، ننیال بھی جنتی ہے، ددیال بھی جنتی ہے. ان سے پوچھو اور بتاؤ امام باقر ان کے والد کا نام کیا ہے، ان کی والدہ کا نام کیا ہے؟ حضرات، صدیق کا پہلا نمبر اللہ کی قسم ہے، اگر صدیق کے ایمان میں شک کرو گے، صدیق کی صداقت میں شک کرو گے، تمہارا عقیدہ امامت نہیں بچ سکتا. باقر کے بیٹے جعفر ہیں، جعفر کے بیٹے موسیٰ کاظم ہے، کاظم کے نیچے امام رضا ہیں، امام رضا کے نیچے نقی ہیں، پھر امام تقی ہیں، پھر حسن عسکری ہیں، پھر محمد بن حسن عسکری ہیں. اور آؤ، آج اماموں کی امامت اگر تمہیں بچانا ہے، صدیق کی صداقت ماننا پڑے گی. ام فروہ امام باقر کی والدہ کا نام ہے، ام فروہ کے والد کا نام قاسم ہے، قاسم کے والد کا نام، قاسم کے والد کا نام. اور لوگوں پھر توجہ سے سنو، قاسم کے والد کا نام محمد ہے، محمد بیٹے ہیں ابو بکر کے. پتہ یہ چلا تمہارے عقیدے کے مطابق صدیق پھر بھی جنتی ہیں،
حضرات آگے چلیے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک ان کے نکاح میں سیدہ فاطمہ زندہ رہی ہیں اور کسی بیوی سے نکاح نہیں کیا، سیدہ فاطمہ کی وفات کے بعد حضرت علی نے نکاح کیا ہے۔ 72 شہدائے کربلا کی بات کرنے والوں، 72 شہدائے کربلا کے نام تو بتاؤ۔ معاویہ کی فضیلت سننے آئے ہو؟ شہدائے کربلا میں ابو بکر نام کے بھی ہیں، عمر نام کے بھی ہیں، عثمان نام کے بھی ہیں، معاویہ نام کے بھی ہیں، اور جن 72 کے صدقے تم شب و روز اپنے مذہب کو پرموٹ کرتے ہو، جن کے صدقے واری جاتے ہو، جن کی نیاز دیتے ہو، ان کے نام تو لوگوں کو بتا دو کون ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کرتے ہیں، بیٹا ہوتا ہے، بیٹے کا نام ابو بکر رکھا ہے۔ جا ملا باقر مجلسی نے لکھا ہے یہ حضرت علی کا بیٹا ابو بکر کربلا کے میدان میں شہید ہونے والا، حضرت علی نے اپنے دوسرے بیٹے کا نام عمر رکھا، حضرت علی نے اپنے تیسرے بیٹے کا نام عثمان رکھا۔ اٹھا ملا باقر مجلسی لکھتا ہے کربلا میں شہید ہونے والے حسن کا بیٹا ابو بکر ہے، حضرت حسن نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، حضرت حسن نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا۔ اور علی اصغر اور علی اکبر کی بات کرنے والوں، علی اصغر کی تم ڈولی نکالتے ہو، علی اکبر کی مہندی پر بتاؤ تو صحیح علی اصغر اور علی اکبر کا نام کیا تھا؟ حسین کے 2 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے ہیں، زین العابدین کے بھائی ہیں۔ حسین کے 2 بیٹے، حسین کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر تھا، دوسرے بیٹے کا نام عمر تھا۔ اللہ کی قسم ہے اگر تمہاری کتابوں میں یہ نام موجود نہ ہو، لکھنے والے ملا باقر مجلسی نہ ہوں، کڑی سے کڑی سزا قبول کرنے کو تیار ہوں۔ اور آج اس قرآن کو یہ کیسے مان سکتے ہیں، اس حدیث کو کیسے مان سکتے ہیں کہ جس قرآن کا لکھنے والا معاویہ ہو؟ اللہ کے نبی نے کہا اللہم علمہ الکتاب والحساب، اللہ یہ ذہین معاویہ اس کو کتاب بھی سکھا دے، حساب بھی سکھا دے۔ اور ہندہ آئی اللہ کے نبی کے پاس، بخاری و مسلم کے اندر حدیث ہے، کہنے لگی اللہ کے نبی میں آپ کی مجرمہ آپ کے سامنے ہوں، آپ کے چچا حمزہ کا کلیجہ چبانے والی ہے۔ یہ ہندہ آئی کہنے لگی اب جب اسلام قبول کیا ہے روئے زمین پر مجھے اگر کسی کے خاندان سے، کسی کی اولاد سے، خاندان سے، اہل و عیال سے محبت ہے تو آپ کے خاندان سے محبت ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ فرمایا ہندا سن لے، مجھے بھی تیرے خاندان سے محبت ہے۔ کیا کہا؟ مجھے تیرے خاندان سے محبت ہے، ابو سفیان سے محبت ہے، معاویہ سے محبت ہے۔ اور یہ کون ہندا ہے آج باتیں کرتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے تھے، اور معاویہ کی ماں کی غیرت بھی سن لو، پہلے معاویہ کے بعد ابو سفیان کی صداقت کو سنا ہے، آج معاویہ کے ماں کی عدالت بھی دیکھ، اس کی غیرت بھی دیکھ۔ اللہ کے نبی بیعت لے رہے ہیں، فرمایا شرک نہیں کرو گی، کفر نہیں کرو گی، زنا نہیں کرو گی۔ ہندا بول پڑی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عورت آزاد بھی ہو بھلا زنا کر سکتی ہے؟ ہندا سمجھتی کیا تھی کہ لونڈیاں تو زنا کرتی ہیں یا مجبور کیا جاتا ہے، وہ ایسی غیرت والی ہے، اس کا عقیدہ اور نظریہ کیا ہے کہ عورت آزاد ہو کبھی زنا کرنے والی ہو سکتی نہیں ہے، ایسی پاک دامنہ نہ ہے۔ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بات کرنے والے دیکھ 20 سال حکومت کی ہے، 20 سال گورنر رہے ہیں، 20 سال امیر المسلمین رہے۔ اور جاؤ میں اپنے احباب سے بھی معذرت کرتا ہوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور داخلی فتنوں کا دور تھا،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور استحکام کا دور تھا. حضرت عثمان ان کے دور میں بھی داخلی فتنے رہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور یہ بھی فتنوں کی لپیٹ میں رہا. اور میں اس کو اپنا امام کیوں نہ مانوں, میں اس کو امیر المومنین کیوں نہ مانوں, میں خلیفۃ المسلمین کیوں نہ مانوں؟ جب جمع ہوئے کون ہے؟ اور حسین کو پیٹنے والوں حسن کا نام کیوں نہیں لیتے؟ حسن کیا شہید نہیں ہوئے؟ علی کا نام کیوں نہیں لیتے؟ اور پھر کیا کہتے ہیں ہم شادی نہیں کریں گے محرم و سفر میں, محبت کی وجہ سے ہمیں حسین سے محبت ہے. میں نے کہا یہ محبت نہیں, یہ سازش ہے. حضرت حسن دنیا سے گئے, اس مہینے میں تم شادیاں کرتے ہو. علی جس مہینے میں دنیا سے گئے تم شادیاں کرتے ہو. فاطمہ جس مہینے میں دنیا سے گئے تم شادیاں کرتے ہو. اللہ کے نبی دنیا سے گئے تم شادیاں کرتے ہو. پتہ یہ چلا شادیاں نہ کرنے کا مقصد محبت نہیں ہے, یہ کوئی اور مقصد ہے. آئیے ذرا غور سے سماعت فرمائیں کون ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیر المومنین. کہا چچا اپنا ہاتھ بڑھائیں. حسن نے اپنا ہاتھ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ رکھ دیا. ہم علی کو مانتے ہیں, علی کی بھی مانتے ہیں. علی نے اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر عمر رکھا, ہم نے بھی رکھا ہے. ہم حسن کو مانتے ہیں, حسن کی بھی مانتے ہیں. حسن نے اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر عمر رکھا. حسن نے معاویہ کو اپنا سردار تسلیم کر لیا, امیر تسلیم کر لیا, خلیفہ تسلیم کر لیا. نام لینا اور بات ہے, مان کر دکھانا اور بات ہے. حضرات آئیے یہ کون ہے؟ حدیث میں آتا ہے وَكَانَ يَكْتُبُ الْوَحْيَ, وحی رب العالمین کو, قرآن کو, حدیث کو لکھنے والے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے عقیدے پر, جن کے نظریے پر, جن کی شجاعت پر, جن کی فقاہت پر صحابہ کا اجماع ہے. صحیح بخاری میں آتا ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایک وتر ہے. شکایت دے کر آ گئے عبداللہ ابن عباس کے پاس کہ کہتے ہیں وتر ایک پڑھنا ہے. فرماتے انہو لفقیہ, اور تم اعتراض دے کر آئے ہو. کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں معاویہ سب سے بڑھ کر دانا اور سمجھدار ہے, جس کی دینداری پر صحابہ کرام گواہیاں دے. اور آؤ حضرات خلفائے ثلاثہ, خلفائے اربع, ان کے خطوط پر اگر کوئی استحکام کے ساتھ خلافت کرنے والا ہے, حضرت ابو بکر کے اصول غیرت کے ساتھ کہ دین میں کوئی کمپرومائز نہیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاسی تدبر کے ساتھ, اور آئیے حضرت عثمان کی اپنوں پر نرمی کے ساتھ, اور حضرت علی کی منافقین پر پکڑ کے ساتھ, ان چاروں چیزوں کو لے کر حضرت معاویہ نے 20 سال حکومت کی ہے. اور کوئی مائی کلال, کوئی بڑے سے بڑا, کوئی دشمن کے دشمن 20 سالہ دور خلافت پہ انگلی اٹھا سکا نہیں ہے. یہی بات فضیلت کے لیے کافی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آخر میں گزارش ہے کہ ہمارے بڑے مکرم دوست حکیم محمد عمران ثاقب بڑے محنتی قلم کار لکھاری ہیں, انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے طاہر القادری کے بارے میں. تمام دوست احباب اسے ضرور لے کر جائیے, اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. آپ پھر میری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اے علماء دے نال دم چھلے نہ لایا کرو, امال ضائع ہو جاندے نے. تے اے جو کچھ نہ کیا میں تو بریاں دلوں نہ پسند کرنے ہاں. عمر صدیق انشاءاللہ نہ ہی کافی ہے, جتھے بولو گے آپ ہی پتہ لگ جائے گا کون ہے.